السلام علیکم، میں ہوں شیخ زوار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد۔ ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا رمضان اور اعمال کا، اس سلسلے میں یہ چوتھی پانچویں قسط ہے شاید، اور میں کوشش کی کہ آپ کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ اعمال یہاں پہ پیش کر سکوں۔ کچھ میرے اپنے مشاہدات تھے اور کچھ ڈیفینیٹلی جو ہم سے پہلے بہت سارے علماء کام کر گئے، ان کی توسط سے جو چیزیں جو ہے وہ آپ کے تک لے آتی۔ اس وقت میں جو آپ کو عمل دینے لگا ہوں، ہماری جو پچھلے اعمال ہم نے دیے اس کے اوپر بہت سارے کمنٹس تھے کہ ہمیں اس کام کے لیے اعمال بتائیں۔ ڈیفینیٹلی یہ تو اور بھی اچھا ہوتا ہے کہ اگر چیز وہ دی جائے جو کہ آپ کی ضرورت کی ہے، تو 110% جو ہے وہ میں اس کے اوپر اب کام کر رہا ہوں۔ اس وقت میں آپ کو رزق کی خیر و برکت کا میں جو حصول ہے اس کا عمل، اور اگر خدا نخواستہ آپ اس وقت بھی جاب لیس ہیں تو جاب کے حصول میں جو آپ کے لیے معاون ہوگا وہ عمل میں آپ کو بتانے لگوں۔ اسی طرح میں آپ سے کہوں گا کہ آپ بھی اگر کوئی آپ کو عمل چاہیے اور آپ اس کی نیڈ رکھتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے فوکس میں نہیں ہے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو جب دیکھا کریں تو اس کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں، اور یہ تو ایک بالکل نیچرل سی بات ہے کہ اگر کسی کوئی چیز انسان کو پسند آتی ہے تو لائک کا بٹن بھی ضرور پش کر لیتا ہے۔ اگر رزق کے اسباب نہیں ہیں، یعنی آپ کے پاس بالکل بھی کوئی جاب نہیں ہے، کوئی رزق کے اسباب نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، آپ بالکل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ کئی بار ہمارے پاس اس طرح کے کیس آئے ہیں کہ ہمیں 2 سال سے جاب نہیں ملی، ہمیں 1 سال سے جاب نہیں ملی۔ اس زمانے میں میں تو سوچ کے بھی تصور میں جو ہے کانپ جاتا ہوں کہ وٹ از دس۔ اس وقت بھی اگر کسی کے پاس رزق کے اسباب نہیں ہے تو وہ کیسے گزارا کرتا ہوگا؟ تو اس کے لیے میں نے اسپیشلی یہ کیا۔ اب یہاں پہ جب میں ایسے لوگوں کا بر چارٹ دیکھتا ہوں تو کئی بار ہمیں ان کی اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں، کئی بار قدرت امتحان بھی لیتی ہے، کئی بار جو ہے وہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب ہونے سے اس لیے روک لیا جاتا ہے کہ آپ کی اس میں بہتری نہیں ہوتی، یا سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان آپ جو کہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پرابلم پھنسا دی ہے، قدرت آپ کو اس پرابلم میں اس لیے پھنسا رہی ہوتی ہے تاکہ آپ کو کچھ لوگوں کے چہرے نظر آ جائیں، آپ کو پتہ چل جائے کون آپ کے ساتھ لائل ہے، کون جو ہے وہ لائل نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایک قدرتی عمل ہے، لیکن پروردگار سے دعا کا سلسلہ، مانگنے کا سلسلہ ہم قطع نہیں کر سکتے۔ جس طرح وہ ہمیں جو ہے وہ رزق دینے سے نہیں چوکتا، یہ ساری کچھ نہیں ہوتا، تو یہ سب چیزیں۔ اسی والے سے ہم نے ایک ویڈیو بھی کی تھی ابھی پچھلے دنوں، کہ اس میں نے سوال کیا تھا دعا، کہ ہمارے ساتھ پروفیسر حسن اطہر زیدی صاحب تھے، مذہبی اسکالر ہیں، تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ دعائیں ہماری قبول کیوں نہیں ہوتی، تو اس میں بھی وضاحت کچھ ہوئی تھی۔ اب وہ ویڈیو بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو ایک ٹپ دوں گا جو کہ بہت ہی مجرب ہے اور کئی حوالے سے ہمارے تک آتی ہے۔ استغفار کو کثرت سے کریں، اس کو گنتی شمارے میں نہ پڑھیں۔ اگر آپ کسی چیز میں پھنس گئے تو استغفار کریں۔ میرے پاس ایک بک میں نے ایک بار پڑھا تھا کہ مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا میرے پاس اولاد نہیں ہے، آپ نے کہا استغفار پڑھو۔ ایک آیا میرے پاس رزق نہیں ہے، استغفار پڑھو۔ مکان نہیں ہے، استغفار پڑھو۔ 4-5 چیزوں کے لیے۔ تو پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مولا آپ ہر ایک کو ایک ہی عمل بتاتے جا رہے ہیں کہ استغفار پڑھو۔ تو چونکہ وہ جانتے تھے محمد و آل محمد کے پاس تو اب جو نالج تھا وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، وہ تو ہمارے آنے والی نسلوں میں دیکھتے تھے۔ تو مولا نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا ایگزامپل میں نے آپ کو اس لیے دیا کہ استغفار پڑھے۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے منہ سے نکلے بول جو ہے وہ پسند نہیں ہوتے، پروردگار کو ہمیں امتحان میں ڈال دیا جاتا ہے، مشکلات سے گزار کے پھر ہمیں نیٹ کلین کر دیا جاتا ہے، مصفح کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے استغفار جو ہے وہ آپ کثرت سے پڑھیں۔ تو اچھا، اس میں ایک اور چیز آتی ہے، کئی بار جو ہے وہ ہم حسد کا شکار ہوتے ہیں، ہمارے حاسدین کی وجہ سے بندش کر دی جاتی ہے۔ پھر کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ نظر بد کا عمل دخل بھی ہوتا ہے، اور نظر بد کے بارے میں تو آپ نے پتہ ہے حدیث میں یہ یہاں تک موجود ہے کہ نظر بد انسان کو جو ہے وہ قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ میں نے ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ پڑھا اس کے بارے میں، حضرت علی کا ایک فرمان تھا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ کتنے لوگ صرف نظر بد اور حسد کی وجہ سے قبروں میں چلے گئے تو تم حیران ہو جاؤ گے۔ یہ اس طرح کا کچھ تھا۔ تو اس کے لیے بھی نظر بد اور حسد، دشمن سے بچاؤ کے لیے بھی اعمال آلریڈی میں آپ کو جو ہے وہ دے چکا ہوں۔ اس وقت میں آپ کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 جو ہے یہ بتانے لگا ہوں۔ یہ اسکرین پہ آپ کے سامنے جو ہے یہ سٹارٹ ہو گئی۔ اچھا، اس آیت میں بھی جو ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا۔ اور بے شک
ہم نے تمہیں زمین پر جماؤ یعنی ٹھکانہ دیا، یعنی یہاں پہ رہنے کی آپ کو جگہ دی. اب جگہ دی تو پروردگار نے اسباب بھی مہیا کیے، یہ رزق کے لیے ہے، اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے، یعنی اجناس بھی اگائیں، چرند پرند، ہمارے لیے بہت کچھ پروردگار نے اسی عرض پہ جو ہے وہ مہیا کیا. اور تم، یعنی یہاں پہ صرف یہ اور تم تو میں اس کو ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے بارے میں اشارہ ہے، بہت ہی کم شکر کرتے ہو. تو جہاں پہ آپ استغفار کی تسبیحات پڑھیں گے وہیں پہ پروردگار کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کی تسبیح بھی پڑھیں، یہ بھی آپ کے لیے زبردست ہوگی. اس کے بارے میں بھی میں پڑھ چکا ہوں کئی بار، آپ بھی یقیناً پڑھ چکے ہوں گے کہ جو ہمارا شکر بجا لاتا ہے ہم اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں، نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں. نعمت میں صرف رزق نہیں، بہت کچھ آتا ہے. سو الحمدللہ کی تسبیح بھی ضرور کیا کریں، اور جس حال میں پروردگار رکھے اس کا شکر بجا لانا چاہیے. یہ ایک بڑا ہی آسان عمل ہے. اب اس آیت کے جو اعداد ہیں، بہت بڑا سوال ایک آتا ہے کہ جی ہم اس کو پڑھیں تو کتنی بار پڑھیں. اس کے جو اعداد ہیں وہ 2199 ہیں. 2199 اس کے ٹوٹل جو اعداد ہیں وہ بنتے ہیں، ڈیجٹس بنتے ہیں. تو آپ اس کو تھوڑا سا تخلیص کر لیں گے تو یہ آپ 399 ٹائم جو ہے وہ پڑھ لیں، کیونکہ آج کے دور میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ اتنا ٹائم جو ہے وہ نکالے، بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں اگر آپ کر سکتے ہیں تو بے شک آپ اس کو 2199 مرتبہ پڑھیے، اگر کم کرنا چاہتے ہیں تو 399 ٹائم پڑھیے. اب اگلا سوال آتا ہے کہ کس وقت پڑھیں. تو رزق کے لیے جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، جو فرمودات ملتے ہیں، اس میں فجر کا وقت سب سے بہتر ہے. آپ جب نماز فجر بجا لے آئیں تو اسی جا نماز پہ بیٹھے ہوئے بغیر کسی سے گفتگو کیے اگر آپ کر سکیں تو آپ یہ عمل جو ہے بجا لائیں. اس عمل کو آپ ریگولر بھی کر سکتے ہیں، اور خواتین سے کہوں گا کہ آپ شرعی جو پابندیاں ہیں اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے پڑھیں گے. میل حضرات اس کو جو ہے وہ کھلا پڑھ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے. پروردگار آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے. جب آپ اس سے مستفید ہوں گے تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ونس اگین کہ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا.